کہ جب اس انڈیا الائنس نے 26 پارٹیوں کا الائنس بنایا، تمام سیکولر پارٹیوں کو اس میں شامل کیا گیا، تب مسلمانوں کو نمائندگی کیوں نہیں دی گئی؟ تب مسلمانوں کو اپرچونٹی کیوں نہیں دی گئی؟ اس گٹھ بندھن میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کو کیوں موقع نہیں دیا گیا؟ تمام چھوٹی اور بڑی پارٹیوں کو رکھا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 2 پارٹی سب سے زیادہ چرچے میں ہیں۔ مسلمان ان پر بھروسہ کرتے ہیں، کئی اسٹیٹ میں ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن اس انڈیا گٹھ بندھن نے ان پارٹیوں کو اپنے ہاں جگہ نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ آسام کی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کانگریس کے ساتھ رہ چکی ہے، ہمیشہ بی جے پی کے خلاف رہی ہے۔ وہ پارٹی آسام میں اپوزیشن میں رہی ہے۔ اس پارٹی کے 3 لوک سبھا کے ایم پی رہے ہیں۔ اس پارٹی کے قومی رہنما مولانا بدرالدین اجمل ہمیشہ سیکولرزم کی حمایت میں کھڑے نظر آتے ہیں، فاشزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس عظیم شخص کو، اس پارٹی کو انڈیا الائنس نے اپنے گٹھ بندھن میں شامل نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی آواز اٹھاتی ہے، ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن اس گٹھ بندھن نے اپنے یہاں ان کی پارٹی اور ان کے رہنما اویسی کو بھی شامل نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ تو ہمیں جس کو بھی ووٹ کرنا ہے، ہمیں جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کو اپنے مدعوں کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے کہ 2024 کا الیکشن بہت ہی اہم ہے۔ اس الیکشن کا بنیادی مدعا آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے۔ 2 آئیڈیالوجی کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ ایک آئیڈیالوجی دیش کی وہ ہے جس دیش کو سیکولر بنا کر رکھنا چاہتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو اس دیش سے سیکولرزم کا خاتمہ چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو آزادی دینا چاہتی ہے، آپ کو ملی ہوئی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو ملی ہوئی آزادی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو تمام انسانوں کو برابر دیکھتی ہے، برابری اور مساوات، ایکوالٹی کا درجہ دے رہی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جس کی نظر میں سبھی انسان برابر نہیں ہے، سب کو ایک جیسے رائٹس اور حقوق حاصل نہیں ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو انصاف دینا چاہتی ہے، جو آپ کو جسٹس کا حقدار سمجھتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو انصاف نہیں دینا چاہتی، انصاف اور جسٹس کو چند لوگوں کے لیے مخصوص کر کے رکھنا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش میں جمہوریت کو بچائے رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو جمہوریت کو ختم کر کے آمریت کو اس دیش میں لانا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش کے سیکولرزم کے تانے بانے کو، سماجی رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش کو سیکولرزم سے ہٹا کر ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو بچانا چاہتی ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اس آئین کا نفاذ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے آئین اور دستور کو بدل کر منو اسمرتی کو نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی کو آپ مانیں گے تو اس آئیڈیالوجی میں آپ کو آزادی ملے گی، عزت ملے گی، سمان ملے گا، روزگار ملے گا، زندگی وقار کے ساتھ زندگی جینے کا موقع ملے گا۔ اور دوسری آئیڈیالوجی کے چکر میں اگر آپ پھنس گئے، ان کو اقتدار میں آنے کا موقع مل گیا تو آپ کی آزادی کو چھین لیں گے۔ فاشسٹ طاقتوں نے مضبوطی پکڑی ہے، اپنی جگہ بنائی ہے۔ بنگال کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ سرزمین نے فاشسٹ طاقتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ان کو اقتدار میں آنے نہیں دیا۔ 2024 کا الیکشن بہت قریب ہے، اور پھر 2024 کے لیے آپ سے ووٹ مانگا جائے گا۔ آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کو جس بینر تلے کیا جا رہا ہے اس کا نام ہی ہے یونائٹڈ ووٹ آف انڈیا، لیکن میں دلی سے یہاں پر آپ سے یہ مطالبہ کرنے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو انڈیا الائنس کو ووٹ کرنا ہے یا انڈیا الائنس کو ووٹ کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کس سے ووٹ کرنا ہے۔ ووٹ آپ کا ہے، وہ آپ کی طاقت ہے، آپ حکمراں چنتے ہیں، آپ اپنے دیش کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر منتخب کرتے ہیں۔ آپ کے ووٹ کی سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے
اس لیے آپ خود طے کیجئے کہ آپ کو کسے ووٹ کرنا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن بہت ہی اہم ہے۔ اس الیکشن کا بنیادی مدعا آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے۔ دو آئیڈیالوجی کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ ایک آئیڈیالوجی دیش کی وہ ہے جس دیش کو سیکولر بنا کر رکھنا چاہتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو اس دیش سے سیکولرزم کا خاتمہ چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو آزادی دینا چاہتی ہے، آپ کو ملی ہوئی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو ملی ہوئی آزادی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو تمام انسانوں کو برابر دیکھتی ہے، برابری اور مساوات ایکوالٹی کا درجہ دے رہی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جس کی نظر میں سبھی انسان برابر نہیں ہے، سب کو ایک جیسے رائٹس اور حقوق حاصل نہیں ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو انصاف دینا چاہتی ہے، جو آپ کو جسٹس کا حقدار سمجھتی ہے، دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو آپ کو انصاف نہیں دینا چاہتی، انصاف اور جسٹس کو چند لوگوں کے لیے مخصوص کر کے رکھنا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش میں جمہوریت کو بچائے رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو جمہوریت کو ختم کر کے آمریت کو اس دیش میں لانا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش کے سیکولرزم کے تانے بانے کو، سماجی رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جس دیش کو سیکولرزم سے ہٹا کر ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو بچانا چاہتی ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اس آئین کا نفاذ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے آئین اور دستور کو بدل کر منو اسمرتی کو نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی کو آپ مانیں گے تو اس آئیڈیالوجی میں آپ کو آزادی ملے گی، عزت ملے گی، سمان ملے گا، روزگار ملے گا، زندگی وقار کے ساتھ زندگی جینے کا موقع ملے گا، اور دوسری آئیڈیالوجی کے چکر میں اگر آپ پھنس گئے، ان کو اقتدار میں آنے کا موقع مل گیا تو آپ کی آزادی کو چھین لیں گے، آپ کو وقار کے ساتھ زندگی جینے نہیں دیں گے، آپ کو غلام بنا کر رکھیں گے، اور کہا جائے گا اقتدار صرف چند لوگوں پر حق ہے اور آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ جب بھی ووٹ دیجئے، جب بھی بٹن دبائیے، سوچ سمجھ کر دبائیے کہ کسے ووٹ کرنا ہے، اور آپ جس کو بھی ووٹ کیجئے ان کے سامنے اپنا ایجنڈا بھی رکھیے۔ اگر آپ انڈیا الائنس کو ووٹ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے اپنے ایشوز ڈسکس کیجئے، اپنے مسائل کو رکھیے، اور ان سے پوچھئے کہ ہمارے بلاک میں ابھی تک ہائی اسکول نہیں بن سکا، آخر کیوں؟ ہمارے ضلع میں صرف 3 کالجز ہیں، آخر کیوں؟ 15 لاکھ کی آبادی 3 کالجز میں کیسے پڑھی؟ آپ جس گٹھ بندھن کو ووٹ کر رہے ہیں ان کے نیتاؤں سے، ان کے نمائندوں سے پوچھئے کہ ہمارے یہاں انڈسٹری کیوں نہیں، ہمارے یہاں جاب کی اپرچونٹیز کیوں نہیں ہے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ اس وقت جن پارٹیوں کی حکومت ہے، جس کو آپ نے 2021 میں ووٹ دے کر اپنا لیڈر بنایا تھا، ان سے بھی سوال کیجئے کہ پچھلے سالوں میں اس سرکار نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور آئندہ وہ سرکار کیا کرے گی۔ آپ کسی کو صرف اس وجہ سے مت ووٹ دیجئے کہ اگر فلاں گٹھ بندھن کو ووٹ کریں گے تو بی جے پی جیت جائے گی، اس لیے ہمیں کسی اور کو ووٹ کرنا ہے، بلکہ ان کو ووٹ دیتے وقت آپ سوال کیجئے کہ آپ نے اب تک کیا کیا اور آگے کیا کریں گے۔ جب تک آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ اس وقت پورے ہندوستان کے سیکولر مزاج رکھنے والے لوگ انڈیا گٹھ بندھن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیش کی آزادی کو بچائے رکھنے کے لیے، سیکولرزم کو مضبوط رکھنے کے لیے اسی گٹھ بندھن کا 2024 کے الیکشن میں اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ لیکن اس گٹھ بندھن سے میرا یہ سوال ہے کہ جب اس انڈیا الائنس نے 26 پارٹیوں کا الائنس بنایا
तमाम सेकुलर पार्टियों को इसमें शामिल किया गया, तब मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई? तब मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई? इस गठबंधन में मुसलमानों की लीडरशिप को क्यों मौका नहीं दिया गया? तमाम छोटी और बड़ी पार्टियों को रखा गया। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की दो पार्टी सबसे ज्यादा चर्चे में है। मुसलमान उन पर भरोसा करते हैं, कई स्टेट में उनका असर रसूख है, लेकिन इस इंडिया गठबंधन ने उन पार्टियों को अपने यहाँ जगह नहीं दिया। आखिर क्यों? आसाम की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस के साथ रह चुकी है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही है। वो पार्टी आसाम में अपोजिशन में रही है। उस पार्टी के 3 लोकसभा के एमपी रहे हैं। उस पार्टी के कौमी रहनुमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमेशा सेकुलरिज्म की हिमायत में खड़े नजर आते हैं, फाशिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उस अजीम शख्स को, उस पार्टी को इंडिया अलायंस ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। आखिर क्यों? और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की आवाज उठाती है, उनके हुकूक की बात करती है, लेकिन इस गठबंधन ने अपने यहाँ उनकी पार्टी और उनके रहनुमा ओवैसी को भी शामिल नहीं किया। आखिर क्यों? तो हमें जिसको भी वोट करना है, हमें जिसको भी सपोर्ट करना है, उनको अपने मुद्दों के साथ सपोर्ट करना है। उनसे सवाल भी पूछना है कि आपको हम वोट करते हैं, 70 सालों से हम आपको इक़्तिदार सौंप रहे हैं, लेकिन आपने हमारा कोई लीडर नहीं बनने दिया, आपने हमारा कोई नुमाइंदा नहीं बनने दिया, नेशनल सतह पर आपकी पार्टी में हमारा कोई रहनुमा नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल भी करने की सलाहियत रखिए, ये सवाल करना शुरू कर दीजिए और फिर आप वोट कीजिए, तभी आपको हक मिलेगा, आपको राइट मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा और आपकी पहचान और शनाख्त एक जिंदा कौम की हैसियत से होगी। इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने हुकूक को हमेशा मद्देनजर रखिए और तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए किसी को भी वोट कीजिए और 2024 के इलेक्शन में एक नए इनकलाब की बुनियाद रखिए। इनकलाब जिंदाबाद।